پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے اور اس سے اس کے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اب ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ کریں کہ جن کو اگر شوہر اچھے مل گئے، ان کو بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، پیسے کی فراوانی ہے، اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ میری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ شرعی ذمہ داری سمجھیں۔ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود کو اپنی تربیت گاہ پاتا ہے۔ ماں جتنی پاکیزہ سوچ کی حامل ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کی حامل ہوگی، اس کی ایکٹیویٹیز جتنی اچھی صاف ستھری ہوں گی، بچے اتنے ویسے سیکھیں گے۔ چنانچہ اگر ایک عورت ہے وہ مطلب علم دین سے عاری ہے اور وہ اپنی کم علمی یا جہالت کی بنا پر خطائیں کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، خلاف شرع کام کر رہی ہے، یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے شوہر کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے پورے گھر کی، اور بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ جاری ہے عورت کے لیے۔ لہذا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے شوہر کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اپنی پاکٹ منی میں خود مختار ہے، لیکن اگر شوہر کا مال ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کہیں دینا چاہتی ہے، اس کو یقین ہے کہ شوہر اس پہ ناراض ہوگا، پھر تو دینا ہی گناہ ہے، چاہے آپ مسجد میں دیں، شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگا۔ اور اگر یقین ہے کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا، تب بھی پوچھ کر دینا افضل ہوتا ہے، بغیر پوچھے دے گی تو آدھا ثواب ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لہذا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو بتانا ہوگا۔ بعض خواتین تھوڑا بہت گھر سے پیسہ بچا کے اپنے میکے میں دیتی رہتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی مدد کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس چوری کے طرح کے انداز سے کرنا اور شریعت کے اس تقاضے کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ سمجھ لے شوہر کے مال میں امانت کے بجائے خیانت کا ارتکاب ہے، اور اس پر بھی بہنوں کی گرفت ہوگی۔ دوسری عورت کی ذمہ داری ہے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کی لپسٹک، اس کی نیل پالش صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ذرا بھی غیر مردوں کے لیے کیا اس نے، غیر مرد سے مراد کوئی اجنبی نہیں، آپ کے کزنز جو ہیں، میل کزنز، یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کا پھپھا آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اگر کوئی اور رشتے سے حرمت کا نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میک اپ وغیرہ کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہیں، تو جیسے میل کزن کو، بھائی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو تم، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھائی کیا تم نے ہیئر اسٹائل، خوش ہو جاتی ہیں، وہ پانچیں کھل جاتی ہیں ان کی فوراً، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ جاتی ہیں اور بند سنور کے تاکہ دو تعریف جملے ملیں۔ اس میں کبھی شوہر کی بے ذوقی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر بیوی بند سنور کے تھوڑا سامنے آئے کہ شوہر دو جملے بولے اور آنے لگے، ارے ہٹو بھائی نیوز دیکھنے دو ذرا، شوہر نے تعریف نہیں کی، لیکن جب وہ شادی میں گئی تو کزن نے بڑی تعریف کی۔ عورت تعریف کی اکثر بھوکی ہوتی ہے، اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کھانے کی تعریف نہیں کی، مہمان انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھابھی کیا کھانا بنایا ہے آپ نے، بھابھی کیا کھانا بنا، بھابھی چوڑی ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے خاص غیر مردوں کے لیے نیت سے کھانا بنا رہی ہے کہ دو تعریفی جملے آئیں۔ اچھا، کھانا بنانا غیر مرد کے لیے کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کہ توجہ شوہر کے بجائے غیر کی طرف جانا، اس میں بعض اوقات شوہر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں برا نہیں مانیں، اگر آپ نے تیاری اپنے لیے کی ہے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ شادی بیاہ میں گئی، کسی نے کوئی تعریفی جملے کہہ دیے اور دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی، اس میں آپ کی گرفت نہیں، کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر قصد و ارادہ یہ ہو کہ فلاں مجھے دیکھے اور میری تعریف کرے، سمجھ لیں آپ خیانت کی مرتکبہ ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی غیر مرد کی طرف آپ کا میلان ہو جاتا ہے اور آپ اس کے تصور میں رہتی ہیں، یا اس سے بعض خواتین دوستیاں کر لیتی ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر اور غیر مردوں سے چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ شوہر کی امانت میں خیانت کا تصور ہے۔ اور پھر بعض تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں پر کو ہدایت بھی عطا فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو زنا کی مرتکبہ ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی سے دوستی کرتی ہیں، پھر وہ آگے معاملہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ زنا تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس میں تو پھر برود قیامت شوہر کھڑا ہوگا اور خاتون کھڑی ہوں گی، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اب احتساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے تو بعضوں کے گھر میں پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ جاتے ہوئے اپنے کسی دوست کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ ابھی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ نفس و شیطان کے تمام راستوں کو بند کر دے، حالانکہ وہ سب سے پاکیزہ دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی دوست کو، بھائی کو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے اور وہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت کرے،
تو بروز قیامت انہیں سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا احتساب بہت ضروری ہے، ہماری بہنیں اپنا احتساب کریں۔ اسی طرح سبزی والے سے گفتگو، قصائی سے گفتگو، فلاں سے ہنس کر اور اس کو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کہ کسی کے دل میں خواہ چور پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں شر پیدا ہو جائے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی سخت لہجہ رکھیں، لیکن اتنا بھی نرم نہ ہو اور ایسا بھی رویہ نہ ہو کہ خواہ سامنے والے کا دل جو ہے وہ مائل ہو۔ مرد حضرات کا ویسے دل بڑا کمزور سا ہوتا ہے، کوئی عورت اگر دیکھ کے بھی چلی جائے وہ کہتا ہے شاید میرے کو کمال ہے کہ متاثر ہو گئی، دیکھ کے گئی ہے مجھے، عجیب ہی مطلب یہ کہ فوراً خوش فہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہماری بعض بہنیں جاب کرتی ہیں مختلف جگہ، اگر آپ کی شرعی مجبوری ہے جاب کرنا تو آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اب جاب جہاں پر آپ کر رہی ہیں وہاں پر اگر غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات، اس کی کس نے اجازت دی تھی؟ یہ اگر ایسا معاملہ ہوا یہ بھی ایک خیانت کے پہلو اس میں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اجازت کب ہوگی کہ جیسے کوئی کزن وغیرہ ہیں، دیگر ہیں، مہمان آ رہے ہیں تو شوہر نے کہا بھی ٹھیک ہے آنے دو، الگ بات ہے، وہ پردے میں رہ کے بٹھائے، ورنہ سرکار نے منع فرمایا۔ اب ہماری خواتین، ہماری بہنیں بعض اوقات اس پہ توجہ نہیں کرتی ہیں۔ کالج، خصوصاً جو جدید دور کی بچیاں ہیں، کالج لائف میں ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، پھر وہ آپس میں ملنا، شوہر کے ساتھ آ گئی ہے اور کزن سے ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات پھر وہ اگر شوہر شریعت کو ملحوظ رکھ کر منع کرنے لگے تو اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، اس کو دقیہ نوسی کہا جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس سے نہ ملو، اس سے نہ بولو۔ یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی پیچھے بات گزری کہ ہر شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، تو اس میں ہم نے ایک بتایا کہ اس کو برائی شوہر پہ لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری زوجہ بے پردہ ہے، وہ غیر نامحرم سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اگنور کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ آپ اس کو تنگ نظر کہیں، چاہے آپ اس کو دقیانوسی کہیں، ایکسٹریمسٹ کہیں، فنڈامنٹل کہیں، لیکن وہ بیچارہ صحیح کر رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق کر رہا ہے تو، اور وہی جو دائرہ شریعت اس کے مطابق اگر وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ شکی مزاج ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بالکل بے پرواہ ہونا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں ہماری بعض بہنیں برا مان جاتی ہیں، بعض وقت تو طلاق کے مطالبے ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑی زندگی تنگ کر دی، ہماری بچی کی طلاق دے دو، تم چھوڑ دو۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صرف آپ کی بچی کی مرضی کے لیے تمام قوانین کو سمیٹ دیں اور اسے ہر طرح کے افعال کی اجازت دے دی جائے؟ مذہب آپ کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مذہب آپ کو خرابی سے بچانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک نظام، ایک قرینے پہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ ایسی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ میری بچی کی زندگی اس نے تنگ کر دی، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، اگر آپ کی بہو اس طرح کرے کہ میکے جائے وہاں اپنے میل کزن سے ہنس کے باتیں کر رہی ہو اور آپ دیکھ لیں، کیا کریں گی آپ تو فوراً بیٹے کو بلائیں گی، ادھر آ، دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، تمہیں ذرا کنٹرول نہیں اپنی بیوی کے اوپر، مر جانا چاہیے تمہیں، غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس طرف اتنے ماشاءاللہ خوبصورت لیکچر اور وہاں پہ یہ کہنا کہ میری بیٹی کی زندگی تنگ کر دی۔ تھوڑا سا سوچئے، یہ دو نظام، دو سٹینڈرڈ نہ بنائیں اپنے گھر کے اندر۔ جو اپنی بیٹی کے لیے آپ چاہتے ہیں وہی بہو کے لیے، اور جو بہو کے لیے نہیں چاہتے وہ بیٹی کے لیے بھی نہ چاہیں نا۔ ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، اور وہ چچا جان اپنی جہالت کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ نہیں ہوتے لیکن بہرحال بہت ہوتے ہیں، اور وہ غلط سلط مشورے دے کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک علم نہ ہو اس طرح کے مسائل میں ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ تو بہرحال پانی نالی میں بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور بہت ساری قضا نمازیں روزے باقی ہیں، تو ان کا حساب و کتاب کیسے کیا جائے؟ دیکھیں 15 سال کے بعد انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو مکمل طور پہ شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ 15 سال کے بعد اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو وہ ادا کرنی پڑے گی، روزہ قضا ہوگا تو روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ ویسے تو لڑکے میں بلوغت کی عمر 12 سال سے 15 سال کے درمیان ہے، تو اگر محتاط اختیار کرنا چاہیں تاریخ یا محتاط سال تو 12 سے سٹارٹ کریں، ورنہ کم از کم 15 سے بھی کر لیں گے تو کافی ہے۔ 15 سے لے کر جتنی بھائی کی
کی عمر تھی جو ان کا انتقال ہوا وہ پورے آپ سال نکال لیں، مثال کے طور پہ وہ بنے 30 سال۔ اب اس میں آپ غور و تفکر کریں کہ بھائی نے کچھ نمازیں تو پڑھی ہوں گی اور کچھ سالوں کی نمازیں نکلی ہوں گی، اپنے دل سے پوچھیں کتنی نکلی ہوں گی، کتنی پڑھی ہوں گی۔ اگر دل جہاں پر دل جس تعداد میں جم جائے کہ ہاں 1 سال کی پڑھی ہوں گی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، بس انہیں آپ مائنس کر دیں، باقی سالوں کی نمازیں اور روزوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ نمازوں میں ایک دن کا 6 فدیے ہوتے ہیں۔ فدیہ وہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار آپ دیتے ہیں، جس کو روپوں میں کنورٹ کر لیں تو تقریباً 100 روپے بنتے ہیں۔ تو 6 نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے ایک دن کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر۔ تو 6 فدیے ان کو آپ اب جیسے اب 20 سال ہے مثال کے طور پر، 20 سال کو پہلے مہینوں میں بدل لیں، مہینوں کو دنوں میں بدلیں، ہر دن کے 6 فدیے ہوتے ہیں، حساب کتاب کر لیں۔ ویسے یہ اماؤنٹ لاکھوں میں بنتا ہے، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کریں، اگر زندگی میں دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی دیے تو چونکہ آپ نے آغاز کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ چیزوں کے معاملے میں درگزر فرما لے گا۔ اسی طرح روزوں کا حساب کریں کہ کتنے روزے رکھے ہوں گے سالوں کے، کتنے نہیں، کیونکہ سال میں 30 روزے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ 31 کا اسلامی مہینہ نہیں ہوتا، 29 یا 30، تو آپ 30 کا حساب سے کر لیں، جتنے روزے آپ کے سمجھ میں آئیں کہ اتنے ہوں گے، دل اس پہ مطمئن ہو جائے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے درگزر فرمائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بدنی عبادت ہے تو کسی کی طرف سے نہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کا فدیہ ہی دینا ہوگا۔ ایک کویسچن آیا تھا کہ ایک شخص بہت ہی زیادہ زنا کرنے کا عادی ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور وہ کس طرح توبہ کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آدمی زمین اور آسمان کے درمیان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن مایوسوں کو مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کثرت گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، لہذا کتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہذا مایوس نہ ہوں، لیکن سعادت مند آدمی وہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پہ سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے اور کامل توبہ کی طرف آئے تو اللہ کی تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اب اگر زنا سے توبہ کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کیا تھا یا شادی شدہ سے کیا تھا۔ اگر غیر شادی شدہ عورت یعنی کنواری کسی عورت سے نکاح یہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے اولیاء کے حق میں کوتاہی کی ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر پہلے ان سے معافی طلب کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیں گے اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ان سے معافی مانگنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن اگر گمان ہے کہ ان کو بتانے سے ہی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولیاء کو آپ سے راضی کر دے۔ دوسرا، اگر شادی شدہ عورت سے خدا نخواستہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے شوہر کے حق میں کوتاہی کے آپ مرتکب ہوئے ہیں تو پھر شوہر سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، اگر سخت فتنہ فساد کا جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس شوہر کو سامنے کھڑا کرے اور آپ کو کرے اور آپ کو اس کا حق جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نکال کر دلوایا جائے۔ اس لیے کامل توبہ کریں اس کے شوہر، اور اس طرح کنواری اگر کسی عورت سے ہوا تھا تو اس کے اولیاء کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کو بہت زیادہ ایصال ثواب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے وسیلے سے آپ کو ان کو آپس میں راضی کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ کال تھی، ہم نے پوچھا کہ کسی سے زنا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو کیا وہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ ان کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوا جو قرآن میں ہے کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہیں اور طیب طیبوں کے لیے ہیں۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی سے زنا ہو جائے وہ کسی طیب لڑکی سے نہیں کر سکتا، اچھی لڑکی سے، یا لڑکی سے زنا ہو جائے تو وہ پاکیزہ مرد سے نہیں کر سکتی، کسی زانی سے نکاح کرے۔ بالکل غلط، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی معروف ہو زنا کے اندر،
وہ کسی شریف آدمی سے نہ کرے، نہ شریف آدمی اس سے نکاح کرے، کیونکہ وہ خبیث کے لیے ہی ہے۔ اگر وہ کر لے گا تو پھر اس کی زندگی عذاب بنے گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ جو اس عورت سے پہلے رابطے میں تھے غلط کام کرنے کے سلسلے میں، وہ لوگ متوجہ ہوں گے۔ جو اولاد پیدا ہوگی، لوگ جب ان کو بتائیں گے تمہاری والدہ کیا کرتی رہی تھی، تو وہ بچے گلٹ فیل کریں گے، اس وجہ سے یہ منع کیا گیا۔ ایسے ہی جسٹ اپوزٹ بھی آپ کر لیں، جو عادی زانی ہوں ان کے بارے میں ایسا ہے، ورنہ اگر کسی نے زنا کیا، توبہ کر لی اور یہ کوئی معروف نہیں ہوا، کسی بھی لڑکی سے کرے، کیونکہ یہ خطرات تو ہیں ہی نہیں، عادی زانی نہیں ہونے چاہیے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، بعض لوگ بڑے آرام سے پتہ کر لیتے ہیں ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ساری زندگی روئیں گڑ گڑائیں، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک تندور تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی، شور کی آواز آ رہی تھی، آپ نے جھانکا تو اس میں کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، اور آگ جب جلتی تو وہ اوپر تک آتے، وہ چاہتے باہر نکل جائیں، پھر آگ نیچے چلی جاتی، وہ نیچے جاتے، بار بار جل رہے تھے۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عذاب دکھائے گئے وہ عذاب قبر تھے، جہنم میں تو بعد میں عذاب ہوگا۔ تو جیسے فرشتوں نے بعض اوقات بتایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کا مطلب ہے عذاب قبر، یعنی بہت سے عذابات کے بارے میں ایسا۔ تو سوچئے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی خرافات سے دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ کسی نے بہن فرماتی ہیں اگر کسی مرد و عورت کے اندر کوئی ناجائز تعلق ہوا اور اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب اس طریقے سے ناجائز تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا۔ میدان محشر میں اس کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میدان محشر میں ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اور اس قسم کے جو بچے ہیں جب وہ ان کو باپ کے نام سے نہیں پکاریں گے تو پھر یہ بچے بھی گلٹی فیل کریں گے، اور لازم سی بات ہے کہ جس نے ایسا کیا ہوگا اس کے لیے بھی بہت ہی بری بات ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کے بچوں کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا اور ان کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ ایک بہن نے آفر کوسچن کیا کہ کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہوا، پھر وہ پریگننٹ بھی ہو گئی، انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہے، اب ان کا بچہ بھی ہو گیا، دونوں شریف ہو گئے اور مطلب باشرع بھی ہو گئے ہیں، اور بھی کئی بچے ہوئے ہیں۔ اب کسی نے ان کو کہا کہ اس حالت میں تمہارا نکاح ہی نہیں ہوگا، تو یہ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں، جس نے اس طرح کا فتویٰ دیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور بحکم حدیث اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کریں گے۔ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائیں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بچی اس طرح اس سے غلطی ہو گئی ہے، یاد رکھیں اس حالت میں اس کا نکاح بالکل درست ہے۔ یہ تو وہ شخص تھا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اگر اس کے نکاح کسی اجنبی سے بھی کر دیا جاتا اس سے بھی نکاح صحیح تھا۔ فرق یہ ہے کہ جس کا بچہ ہوتا ہے اگر اسی سے نکاح ہو جائے تو جسمانی تعلق قائم کرنا جائز، اور اگر کسی دوسرے شخص سے نکاح ہوتا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو یہ دونوں آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کریں گے، بس اتنا حکم ہے۔ لیکن نکاح بالکل درست ہے، جس نے نکاح کو بھی منع کیا وہ بڑا گناہگار ہوا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کافر تو نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہر حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس طرح اس کے سر پر آ جاتا ہے جیسے صاحبان، جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ وہ مطلب صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تعبیر کی گئی ہے کہ جب وہ زنا کرتا ہے تو گویا کہ وہ یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نبی کریم تعلیمات لے کر آئے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہوگا، یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فراموش کر چکا ہے سب، اس لیے وہ گویا کہ اس کو یقین نظر نہیں آتا، اور بعد میں لوٹ آتا ہے، یعنی جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو ہر چیز کا ہوش آ جاتا ہے، یار اللہ نے میں نے کیا گناہ کر لیا، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اب آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا مطلب وہ یقین لوٹ آتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے تو ظاہر حدیث میں ہے، لیکن فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کوئی حرام قطعی ہی کیوں نہ ہو، حرام قطعی اسے کہتے ہیں جس کی حرمت قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں یہ حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی فعل کو اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی کہے میں زنا کو حلال سمجھتا ہوں تو پھر کفر ہوگا، اور اگر ایسا نہیں، وہ حرام اور ناجائز سمجھ کے ہی کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، یہ ٹھیک چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر وہ نے فرمایا کہ یہ فنڈ ہم کہاں دیں، مسجد میں دیں
یا ڈیم وغیرہ کے اندر جو آج کل کمپین چل رہی ہے ڈیم میں دیں کہ مسجد میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بن جائے گی تو جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا، اور ڈیم کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صدقہ آپ یہ فنڈ یا کوئی بھی صدقہ وہاں دیں کہ جہاں آپ کو سب سے پہلے اشد ضرورت محسوس ہو۔ ایک آدمی اگر مر رہا ہے اور اسے پیسے کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اسے چھوڑ کر اگر آپ مسجد میں دیں گے نا تو بروز قیامت آپ سے سوال ہوگا کہ یہ شخص مر رہا تھا اور آپ کا یہ رشتہ دار تھا یا مسلمان بھائی تھا اور آپ جانتے بھی تھے، اسے کیوں نہیں دیا؟ سب سے پہلے تو ایسی جو ایمرجنسی صورتحال ہیں جو آپ قریبی لوگوں کو جانتے ہیں ان کو دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر آپ کس کو دیں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ثواب جاریہ جہاں پر ہے وہاں دیں، جہاں بڑا ثواب جاریہ، اس میں دینی مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اور اسی طرح ڈیم بھی ہے۔ یہ ڈیم کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑا ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں جتنا پانی سٹاک ہوگا اس سے بجلی پیدا ہوگی، بجلی سے ہمارے ملک میں معیشت بہتر ہوگی، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو ہزارہا نوجوان گناہوں سے بچیں گے اور حلال رزق کی طرف آ جائیں گے۔ روزگار کی جب کمی ہوتی ہے تو کرائم بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو جب حلال رزق وافر مقدار میں ملے گا تو حرام کی طرف کیوں جائیں گے؟ یہ ایک اس میں بینیفٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے